بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمہ حصہ سوم کتاب المتاجر، درس نمبر 54۔ آداب تجارت میں سے 19واں اور 20واں ادب اس درس میں ذکر کریں گے۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے حاضر یعنی شہر میں رہنے والے شخص کا وکیل بننا اس کو ترک کرے بادیہ نشین کے لیے، یعنی جو باہر سے شخص سامان لے کر آ رہا ہے بیچنے کے لیے، اور شہر میں رہنے والا شخص جا کر اسے کہے کہ میں آپ کا وکیل بنتا ہوں، یعنی آپ کو سامان بیچ کر دیتا ہوں، اس شہر میں رہنے والے کو چاہیے کہ اس وکالت کو ترک کرے، اس کا یہ توکل کا ترک کرنا مستحب ہے۔ اس صورت میں البتہ کہ جب بادیہ نشین اس شہر میں یعنی بازار میں قیمت کو نہ جانتا ہو اور اس بادیہ نشین نے اس سے وکیل بننے کی درخواست بھی نہ کی ہو، تو اس صورت میں اس کا وکالت کو ترک کرنا مستحب ہے۔ لیکن اگر اس بادیہ نشین نے اس سے التماس کیا ہے، درخواست کی ہے وکیل بننے کی، اس صورت میں یہ وکیل بن سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے مستحب ہو اس کی اس مدد کی وجہ سے کہ چونکہ کسی کی مدد کرنا ایک نیکی محض ہے، تو یہاں پر ممکن ہے اسے مستحب ہو۔ لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بادیہ نشین اس شہر میں مثلا جو مبیع لے کر آ رہا ہے اس میں مارکیٹ میں اس کی قیمت کو نہ جانتا ہو، اس صورت میں یہ یعنی وکالت کو ترک کیا جائے۔ لیکن اگر وہ قیمت کو جانتا ہے تو پھر بھی اس کے وکیل بن کر اس کا سامان بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا رزق بعض کے مال میں رکھ دیا ہے، تو اب اگر شہر والوں کا مثلا یہ اس کا وکیل نہیں بنے گا تو ممکن ہے ان کو وہ چیزیں سستی دے کر جائے۔ تو ایک تو یہ مستحب ہے۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے مثلا سامان لے کر آ رہا ہے، کوئی قافلہ ہے سامان بیچنے کے لیے آ رہا ہے یا شہر سے سامان لینے کے لیے آ رہا ہے، تو مستحب ہے کہ اس چیز کو ترک کیا جائے کہ کوئی آگے جا کر یعنی شہر سے باہر ان کے ساتھ معاملہ کرے، یعنی ان سے وہ جو چیزیں لے کر آ رہے ہیں یا ان سے خرید کرے، یا ان کو اگر وہ خریدنے کے لیے آ رہے ہیں تو اپنی چیز بیچے۔ اس کا ترک کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ البتہ اس کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ وہ اس صورت میں مثلا اس کا ترک کرنا مستحب ہوگا کہ جب وہ شرائط موجود ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اگر اس کا ترک کرنا اس صورت میں مستحب ہے اب یہ 4 فرسخ یا اس سے کم کا سفر کر کے جائے، تو یعنی شہر سے باہر 4 فرسخ یا اس سے کم کا سفر کر کے جائے تو یہ مکروہ ہے، یعنی اس کا ترک کرنا مستحب ہے۔ لیکن اگر 4 فرسخ سے زیادہ سفر کرے تو پھر یہ سفر تجارت شمار ہوگا اور پھر یہ مکروہ نہیں ہے، لہذا یہ جا سکتا ہے۔ پس مستحب ہے ترک تلقی للرکبان، یعنی باہر سے آنے والے کاروانوں سے شہر کے باہر جا کر ان سے خریداری کرنا یا ان کو اپنی مبیع بیچنا، اس کا ترک کرنا مستحب ہے۔ البتہ یہ اس صورت میں کہ جب یہ 4 فرسخ یا اس سے کم کا سفر کر کے جائے، لیکن اگر 4 فرسخ سے زیادہ سفر کر کے جا رہا ہے تو پھر یہ گویا کہ ایک سفر تجارت ہے اور یہ مکروہ نہیں ہوگا اور اس کا ترک کرنا مستحب نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اذا قصدا
اس صورت میں اس کی تلقی رکبان یعنی اس کاروان کے ساتھ ملاقات اور ان سے خریداری کا ترک کرنا مستحب ہوگا جب یہ خود اسی قصد سے جائے، یعنی اپنے گھر سے اسی قصد کے ساتھ نکلے کہ میں وہاں سے جا کر ان سے یہ سامان خرید کر لے آؤں یا ان کو اپنی چیز بیچ کر آؤں، تو اس صورت میں مکروہ ہے۔ لیکن اگر یہ کسی اور غرض کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا، شہر سے نکلا تھا، اور راستے میں اچانک اتفاقاً یعنی ان سے ملاقات ہو گئی، ٹکراؤ ہو گیا اور ان سے کچھ خریداری کر لی یا ان کو کچھ بیچ دیا، تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے اور اس کا ترک مستحب نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اگر وہ کاروان والے یعنی مشتری یا بیع اگر وہ خریدنے کے لیے آ رہے ہیں تو مشتری ہوں گے، اگر اپنا سامان بیچنے کے لیے آ رہے ہیں تو بیع ہوں گے، اس صورت میں مکروہ ہے جب وہ مشتری اور بیع اس شہر میں اس مبیع کی قیمت سے جاہل ہوں، یعنی مارکیٹ میں جو قیمت چل رہی ہے اس سے اگر جاہل ہوں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ ورنہ اگر وہ جانتے ہیں قیمت کو تو پھر یہ آگے جا کر ان سے لینا یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آخر میں دو شرطیں جو ذکر کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یعنی یہ اگر وہ دروازہ شہر یا شہر کے محدودہ کے اندر ہیں تو پھر جانا مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ دروازہ شہر اور اس کے باہر ہیں یعنی شہر کے حد سے باہر ہیں تو اس صورت میں ان سے جا کر لینا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ یہ جو چیزیں لینے جا رہا ہے اس کاروان سے وہ اشیاء خورد و نوش اور حیوانات کا چارہ نہ ہو، تو اس صورت میں یعنی ترک تلقی مستحب ہوگی۔ لیکن اگر یہ خورد و نوش کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے جا رہا ہے یا حیوانات کے چارے کے لیے جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ التاسع عشر 19واں مستحب ترک توکل حاضر لبعد، ترک توکل حاضر لبعد مستحب ہے وکالت کا ترک کرنا حاضر شخص کا بادیہ نشین کے لیے۔ حاضر یعنی اس شہر کے رہنے والا، اگر بادیہ نشین یعنی باہر سے، چاہے وہ بیابان کے رہنے والا ہے یا دیہاتوں کے رہنے والا ہے، قریہ نشین ہے، اگر وہ آ رہا ہے کوئی سامان لے کر تو مستحب یہ ہے کہ حاضر شخص یعنی اس شہر کے رہنے والا شخص اس کی وکالت کو ترک کرے۔ بعد یعنی بادیہ نشین، البتہ لغت میں بادیہ نشین سے مراد یعنی وہ جو بیابانوں میں رہتا ہو، لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے بلکہ مطلقاً جو بھی باہر سے آ رہا ہو۔ وَهُوَ الْغَرِيبُ الْجَالِبُ لِلْبَلَدِ، یہ وہ غریب اور مسافر شخص ہے جو سامان لے کر آ رہا ہے شہر کے لیے، وَإِنْ كَانَ قُرَوِيًّا، اگرچہ وہ قریہ نشین ہی کیوں نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يتوکل حاضر لبعد، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وکالت نہ اختیار کرے یا وکیل نہ بنے حاضر شخص یعنی شہر کے رہنے والا شخص لبعد بادیہ نشین کے لیے یعنی باہر سے آنے والے کے لیے۔ دع الناس، فرماتے ہیں لوگوں کو چھوڑ دو یعنی ترک کر دو، اپنے حال پر چھوڑو۔ یرزق اللہ بعضهم من بعض، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے رزق دیتا ہے۔ وحمل بعضهم النہی علی التحریم، اور حمل کیا ہے بعض فقہا نے اس نہی کو حرمت کے اوپر، یعنی گویا کہ وکیل بننا حرام ہے۔ شہید فرماتے ہیں وَهُوَ حسن، یہ بات حسن ہے، لیکن لو صح الحدیث، اگر حدیث صحیح ہو تو، اگر حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہو تو تب یہ صحیح ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر حدیث صحیح نہ ہو تو فَالْكَرَاهَةُ أَوْجَهٌ، تو پھر کراہت بہتر ہے۔ لِلتَّسَامُحِ فِي دَلِيلِهَا، اگر کوئی اشکال کرتا ہے کہ جب حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر کراہت کیسے ثابت ہوگی، کیونکہ فرماتے ہیں کراہت کی دلیلوں میں فقہا نے تسامح اور چشم پوشی کی ہے اور زیادہ دقت اور باریک بینی میں نہیں گئے ہیں۔ وَشَرْطُهُ ابْتِدَاءَ الْحَذَرِيِّ بِهِ، اور اس ترک توکل کی یعنی وکالت کو ترک کرنے کی شرط یہ ہے کہ اگر حضری یعنی شہر کے رہنے والا خود ابتدا کرے اس سے کہ میں وکیل بننا چاہتا ہوں،
یعنی اس کو جا کر کہے کہ میں وکیل بن کر تیری چیزیں بیچنا چاہتا ہوں، تو یہ مکروہ ہوگا، یعنی اس کو ترک کرنا مستحب ہوگا۔ فَلَوِ الْتَمَسَهُ مِنْهُ الْغَرِيبُ، لیکن اگر التماس کرتا ہے اس حاضری سے یعنی شہر والے شخص سے غریب، فَلَا بَأْسَ بِهِ، تو اس صورت میں اس کا وکیل بننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا شرط یہ ہے وَجَعَلِ الْغَرِيبِ بِسَيْرِ الْبَلَدِ، وَشَرْطُهُ ابْتِدَاءُ الْحَضْرِ وَجَعَلُ الْغَرِيبِ بِسَيْرِ الْبَلَدِ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ غریب شہر کی قیمت سے جاہل ہو، فَلَوْ عَالِمَ بِهِ، پس اگر وہ جانتا ہو قیمت کو، لَمْ يُكْرَهْ، تو اس صورت میں وکیل بن کر اس کا سامان بیچنا مکروہ نہیں ہوگا۔ بل کانت مساعدتہ محض الخیر، بلکہ اس وقت اس کی مدد اور مساعدت کرنا نیکی محض ہوگا۔ وَلَوْ بَاعَ مَعَ النَّهْيِ إِنْ عَقَدَ، لیکن اگر فرماتے ہیں نہی کے باوجود بھی یہ اس کا سامان بیچتا ہے تو ان عقدہ بیع منعقد ہوگی، گویا کہ بیع صحیح ہے۔ وَإِنْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهِ، اگرچہ ہم بعض فقہا کی طرح حرمت کے ہی کیوں نہ قائل ہوں، اگرچہ کہا گیا ہو حرمت کا بھی، تب بھی یہ بیع صحیح ہوگی۔ یہ تھا کہ اگر اس کی چیز بیچنے کے لیے آپ اس کے وکیل بنتے ہیں، لیکن اگر خریدنے میں وہ آپ کو وکیل بناتا ہے یا خود آپ اس کے وکیل بنتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الْبَلَدِ لَهُ، کوئی حرج نہیں ہے بلدی کا، شہر میں رہنے والے کا، اس کے لیے خریداری کرنا، لہو اس غریب کے لیے یا اس بادی کے لیے، لِلْأَصْلِ، چونکہ اصل عدم کراہت ہے اس میں۔ العشرون ترک التلقی للرکبان، کہتے ہیں 20واں مستحب یہ ہے کہ تلقی کو ترک کیا جائے کاروان کے ساتھ۔ وہ جو باہر سے آ رہے ہیں کاروان سامان لے کر یا سامان خریدنے کے لیے، شہر سے باہر جا کر ان کے ساتھ ملاقات کرنا اور ان سے خریداری کرنا یا ان کو اپنی مبیع بیچنا، اس کا ترک کرنا مستحب ہے۔ وہ تلقی کیا ہے؟ وَهُوَ الْخُرُوجُ إِلَى الرَّكْبِ، وہ ہے نکلنا اس کاروان کی طرف، القاصد إِلَى بَلَدٍ، جو کاروان آ رہا ہے قصد کر، یعنی قاصد ہے شہر کا، کس کے لیے؟ لِلْبَيْعِ عَلَيْهِمْ، کہ کچھ چیزوں کو بیچے گا اہل شہر سے، اہل شہر کو، او شراء منہم، یا ان سے خریدے گا۔ تو یہ اگر کوئی شخص آگے جا کر ان سے خریداری کرتا ہے یا اس سے سامان بیچتا ہے تو اس کو ترک کرنا مستحب ہے۔ وَحَدُّهُ 4 فراسخ، اور اس کی حد کیا ہے؟ 4 فرسخ تک جانا مکروہ ہے یا 4 فرسخ سے کم۔ فلا یکرہ ما زاد، لیکن 4 سے زیادہ کا سفر کرنا اس وقت وہ مکروہ نہیں ہوگا، لأنہ سفر للتجارت، چونکہ اس وقت یہ سفر تجارت شمار ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے وَإِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا قَصَدَ الْخُرُوجَ لِأَجَلِهِ، جب اس نے قصد کیا ہو خروج کا اسی مقصد کے لیے کہ جا کر ان سے کیا کرے؟ خریداری کرے۔ فَلَوِ اتَّفَقَ مُصَادِفَةَ الرَّكْبِ فِي خُرُوجِهِ، فَلَوِ اتَّفَقَ، اگر اتفاقاً حاصل ہو جائے مصادفۃ الرَّكْب، یعنی اس کاروان کے ساتھ ٹکراؤ، اتفاقاً اگر ہو جائے، فی خروجہ لغرض، اگر یہ نکلا تھا کسی اور غرض کے لیے، تو لم یکن بہ باس، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وما جہل البیع او المشتری القادم بالسیر، اور اسی طرح اس صورت میں یعنی ترک تلقی مستحب ہے جب بیع اور مشتری جو آ رہے ہیں باہر سے وہ قیمت سے کیا ہوں، اس شہر میں جو قیمت ہے اس کی اس سے جاہل ہوتے۔ فَلَوْ عَالِمَ بِهِ لَمْ يُكْرَهْ، لیکن اگر وہ قیمت کو جانتے ہیں تو پھر اس صورت میں مکروہ نہیں ہے۔ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ تَعْلِيلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قَوْلِهِ، جیسا کہ مشعر ہے اس چیز کے ساتھ، یعنی کہ تعلیل پیغمبر اکرم اسلام کی، انہوں نے اپنے قول میں جو فرمایا ہے، لا يَتَلَقِّ أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ والمسلمون یرزق اللہ بعضهم من بعض، چونکہ اس میں پیغمبر اکرم اسلام نے جو فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی تلقی نہ کرے، یعنی ملاقات نہ کرے، آگے نہ جائے، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی تجارتاً خارجاً، یعنی خارج شہر میں جا کر تجارت نہ کرے، یعنی کاروان کے ساتھ ملاقات نہ کرے اور تجارت نہ کرے، والمسلمون، اور مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض سے بعض کو
رزق دیا ہے یا بعض سے بعض کو رزق دیتا ہے، تو یہ اس طرف یعنی یہ تعلیل مشعرہ ہے کہ چونکہ وہ نہیں جانتے ہیں قیمت کو اور اس صورت میں وہ جا کر خریداری کرتے ہیں یا مثلا سامان بیچتے ہیں تو اہل شہر جو ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ وَالْاعْتِبَارُ بِعِلْمٍ مَا يُعَامِلُهُ خاصتاً، اب انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ بیع اور مشتری اگر علم رکھتے ہیں تو اس صورت میں یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ تو کس کا علم معتبر ہے؟ کہتے ہیں اس شخص کا علم معتبر ہے جس نے اس شخص کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، یعنی یہ جو گیا ہے ان سے ملاقات کے لیے جس نے معاملہ کرنا ہے، اگر وہ علم رکھتا ہے تو اس کا علم معتبر ہے، اور اس صورت میں اس کا جاننا پھر ممنوع نہیں ہوگا۔ کسی دوسرے شخص کا مثلا اس کے اہل خانہ وغیرہ کا یا اس کے نوکر وغیرہ کا یا نمائندے وغیرہ کا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا علم رکھتے ہوں، بلکہ خود اس شخص کا جس نے معاملہ کرنا ہے اگر وہ علم رکھتا ہے تو اسی کا علم کا ہونا ہی معتبر ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔